بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، مریم نواز کے لیے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بڑے بڑے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا ایک دبنگ لیڈر جو کئی ماہ سے روپوش تھا اور غیر قانونی طور پہ اور ناجائز اس پہ مقدمات درج کی گئی، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی۔ اس کی طرح اور بھی فیصل جاوید اور بتایا جا رہا ہے کہ مراد سعید بھی عنقریب پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر لے گا۔ جبکہ دوسری طرف مفتا اسماعیل صاحب کا ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے مریم نواز صاحب کے لیے الارمنگ سچویشن سٹارٹ کی، اور صرف یہ نہیں کہ اس نے یہ بتایا کہ شاہد حقان عباسی کس وجہ سے نون لیگ کو چھوڑ کے سائٹ پہ ہو گیا، جبکہ اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید بھی کچھ سینئر رہنما مزید نون لیگ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سامعین کرام، دوسری طرف پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا اس نے اعلان کر دیا اور 15 دنوں کے اندر اندر ان لوگوں نے انتخابات کرانے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ سامعین کرام، نامزد امیدوار نون لیگ کی طرف سے مریم نواز صاحبہ، جو اپنے آڈیو ویڈیو کی وجہ سے جانی پہچانی خواتینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اب تو ان پہ لوگ مذاق میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ آپ کی آڈیو آ جائے گی، آپ کی ویڈیو آ جائیں گی۔ جبکہ ابھی تک تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنی، ابھی تو صرف یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوگی کہ کس ڈیزائنر کا کپڑے پہننے، کہاں سے میک اپ کرنا ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے راہیں بھی ہموار کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ سینئر جو نون لیگ کے ساتھ ہیں وہ تو ابھی باہر چلے گئے۔ اب معیشت کو سمجھنے کے لیے، میں بقول مفتا اسماعیل، معیشت کو سمجھنے کے لیے اب نون لیگ میں کوئی بندہ نہیں ہے، اور جو تھے یا جو ہے وہ بھی عنقریب باہر چلے جائیں گے یا باہر نکل جائیں گے نون لیگ سے۔ اس نے شاہد حقان عباسی صاحب کے بارے میں بتایا کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ جب آپ مریم نواز صاحبہ کو نون لیگ کی واک دوڑ سنبھالنے کے لیے کہو گے تو میں اس ٹائم سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، بجائے کہ، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی سوچ یہی ہے کہ نون لیگ والوں میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جن کا اپنا سوچ ہو، صرف اور صرف ایک روبوٹ کی طرح کام کرے اور صرف کپنی جو ان کو آرڈر دیتا ہے اسی آرڈر پہ وہ آگے آگے چلے۔ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا بڑ ایکسپیرینس ہے شاہد حقان عباسی صاحب کے دور حکومت میں، جب وہ نگران وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعظم تھا، تو یہ ان کا بھی ایک ادارے کا سربراہ بھی بنایا، بعد میں اس کو ہٹایا کیونکہ ان کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، اس نے میڈیا سیل بھی چلائے۔ لیکن اب بھی شاہد حقان عباسی صاحب کو اگر بجائے مریم نواز صاحبہ کہہ دیتی کہ اس کو نکال دے، وہ خود سائٹ پہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اب نون لیگ میں وہ مزہ نہیں رہا، میں نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ عدم اعتماد لے کے آؤ گے تو پھر کام کر کے دکھاؤ، لیکن 16 مہینوں میں کوئی بھی کام نہیں ہوا، بیڑا غرق کر دیا معیشت کا۔ اب یہ پی ڈی ایم 2 آ گئے، کیونکہ یہ ایسے پارٹیاں ہیں جب الیکشن ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرنا شروع کر دیتے، لیکن اب جب پھر ان کو پتا چلا کہ سب چیزیں ہم نے مل بیٹھ کے بانٹنی ہے اور مل بیٹھ کے کھانی ہے، تو یہاں تک تو ان پہ لوگ باتیں کر رہے کہ ان لوگوں نے تو پٹواری اور تحصیلدار کو بھی
ڈیسائیڈ کیا کہ کس جگہ پہ آپ کا پٹواری ہوگا, کس جگہ پہ آپ کا تحصیلدار ہوگا, کس جگہ پہ ڈپٹی کمشنر آپ کا ہوگا, کسی جگہ پہ ہمارا ہوگا, کس جگہ پہ ڈپٹی کمشنر آپ کا ہوگا اور کس جگہ پہ ہمارا ہوگا. یہاں تک ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے. جبکہ نون لیگ والے اور پیپل پارٹی اب بڑے شیر و شکر ہو گئے اور سب ایک دوسرے کو گلے مل رہے اور ایک دوسرے کے پھر تعریفیں کرنا شروع کر گئے. لیکن عام عوام, عام پاکستانی, ان کا حال ابھی تک اسی طرح ہے اور آنے والے وقتوں میں اس سے بھی مزید بدتر ہو جائے گی. کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونا ہے, جو معیشت کو سنبھالنا ہے, جو لوگوں کو ریلیف دینا ہے, آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا کہ آیا ان حکومتوں سے ہو جائے گا یا نہیں, کیونکہ ان کا حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. پی ٹی آئی کا ایک درینہ ساتھی میاں اسلم اقبال صاحب, اس کو پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی. جسٹس نے اختصار کیا کہ کیا پشاور میں ان پہ کوئی کیس ہے, نہیں, تو لہٰذا ان کو 2 ہفتوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا آرڈر دے دیا گیا. اور اس نے باہر آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اس نے بتایا کہ جو پی ٹی آئی کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, کیونکہ وہ نامزد پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہے, اور پھر مریم نواز صاحبہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی اب ایکٹیو ہو گیا اور 25 سال سے وہ سیاست میں. جبکہ اس نے اپنے کیسز کے بارے میں بتایا کہ میرے کیسز میں نہ میری فوٹیج ہے, نہ میری فون کال ہے, نہ میری کوئی تصویر ہے, لیکن میرے اوپر غیر ناجائز کیسز بنائے ہوئے. اور اس نے کہا کہ یہ بند ہونا چاہیے اور جو عوام کی مینڈیٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن اس طرح نہیں ہو پایا کیونکہ یہ ساری سہولت کاری نواز شریف صاحب کے لیے, مریم نواز صاحبہ کے لیے اور آل شریف کے لیے کی گئی ہے. ابھی بھی وہ لوگ رونا دھونا کر رہے, سسکیاں کر رہے, الزامات لگا رہے اور آہیں بھر رہے کہ ہمارے ساتھ ابھی بھی زیادتی ہوئی ہے, جبکہ سارے سہولت کاری ان کے لیے ہوئی ہے, سارے سہولت کاری ان کے لیے ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وہ ابھی بھی آہ بھر رہے کہ نہیں, جو ہونا تھا اچھا نہیں ہوا, ہمارا یہی مقام نہیں تھا. ہمیں تو ڈائریکٹ, ہم نے تو کپڑے بھی سلوائے تھے, ہم نے تو شنواری شلوار قمیص یہ ساری چیزیں بھی بنائی تھی, ہم نے تو ڈائریکٹ سیٹ پہ بیٹھنا تھا, لیکن ہمیں کس نوعیت اور کس حال تک لے کے آئے. جبکہ دوسری طرف حنیف عباسی صاحب اور سعد رفیق صاحب کا ایک ویڈیو آئی ہے اور اس میں کچھ لوگ بتا رہے, کچھ لوگ کلیم کر رہے, میڈیا کلیم کر رہے کہ اس میں تپڑے گونجے اور گالی گلوچ بھی ہوئی ہے اور لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے. یہی تو حال ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی یہی پتہ چلے گا کہ یہ نہ مسجد نماز کے لیے جائیں پائیں گے, نہ مارکیٹ میں خریداری کے لیے جا پائیں گے, کیونکہ جو لوگوں کا غصہ ہے اور جو لوگوں کا فرسٹریشن ہے وہ ہر بندہ ان پہ نکالے گا اور ہر بندہ ان کو گالی دے گا. لیکن صرف اور صرف سوچنا یہی ہے کہ اس میں غریب عوام کا کیا پوزیشن ہے, غریب عوام کے لیے کیا کچھ ریلیف ملے گی, کیونکہ لوگ بے روزگار ہو گئے, نوجوان باہر جا رہے ہیں, لوگوں سے روزگار چھین گئی ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن یہ لوگ بندر بانٹ کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے کہ گورنر میرا ہوگا, کوئی کہہ رہے کہ میرا ہوگا, کوئی کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ میرا, تو یہ آئینی سیٹیں آپ کی, لیکن صرف اور صرف اپنے حد تک. جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہو گیا اور سندھ میں اب پیپل پارٹی کو حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں نے پہلے کیا ہے, کیونکہ وہاں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں 10 لاکھ لوگوں کو جمع کروں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ حل کس طرح لیں گے. تو ظاہری بات ہے مولانا صاحب کو بھی غصہ ہے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے مجھے استعمال کیا, میرا اسٹریٹ پاور
استعمال کر کے اور مجھے استعمال کر کے آپ لوگ اقتداروں پہ بیٹھ گئے اور میں اس طرح باہر رہا. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. تو اب پیپل پارٹی کا بھی وہاں سندھ میں حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں. تو سامعین کرام، آنے والے وقتوں میں کچھ مزید انکشافات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.